بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب بھی گھر میں بریانی بناتا تھا تو بریانی کے چاول جڑے ہوئے ہوتے تھے۔ تو آج میں ایک ایسی پرفیکٹ ریسپی کے ساتھ آپ کو سکھاؤں گا بریانی بنانے کی ریسپی کہ آپ کے چاول بالکل بھی نہیں جڑیں گے، کھلے کھلے چاول رہیں گے، بریانی بہت زبردست بنے گی۔ اور یہ ٹکا بریانی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بنانا بہت ہی آسان ہے، آپ کو ایک ایک چیز ایک ایک سٹیپ گائیڈ کروں گا۔ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نے 200 گرام دہی لے لیا، اس کے اندر 1 چمچ نمک کا ایڈ کر دوں گا، 1 چمچ کٹی ہوئی لال مرچ اس کے اندر ایڈ کر دوں گا، آدھا چمچ اس کے اندر خشک دھنیا پیسا ہوا ایڈ کر دوں گا، آدھا چمچ گرم مسالہ پیسا ہوا ایڈ کر دوں گا، اور آدھا چمچ اس کے اندر لال مرچی کا پاؤڈر ایڈ کر دوں گا۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر کٹی ہوئی کالی مرچی آدھا چمچ ایڈ کر دیں گے، اور ساتھ ہی تھوڑی سی اس کے اندر ہلدی ایڈ کر دیں گے۔ یہ سارے مسالے دہی کے اندر ایڈ کرنے کے بعد فوڈ کلر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے، تاکہ جو تکے کی ریسپی ہے نا، تکے کے اوپر جیسا کلر ہوتا ہے نا، وہ ہم نے لے کے آنا، اس لیے ہم نے فوڈ کلر لازمی طور پہ ایڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے تاکہ اس کے اندر گٹلیاں نہیں رہنی چاہیے، کسی قسم کا دہی کے اندر لمز نہیں رہنے چاہیے۔ اور یہ جو دہی کے اندر ہم نے مسالے ڈالے نا، اس سے ہم کریں گے چکن کی میرینیشن۔ اتنا زبردست میرینیٹ کریں گے چکن کو کہ آپ خود کہیں گے کہ واقعی کوئی چیز ہم نے بنائی ہے۔ تو 1 کلو میرے پاس چکن ہے، اس کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر کے اب اس کے اندر ڈال دوں گا۔ پانی کو ہم نے اچھے طریقے سے نچوڑ لینا ہے، پانی اس کے اندر نہیں شامل کرنا، ٹھیک ہے۔ چکن کو دھونے کے بعد اچھے طریقے سے آپ نے نا کسی سٹینر کے اوپر اس کو رکھ دینا 10-15 منٹ کے لیے، تاکہ چکن میں سے جو پانی ہے وہ نکل جائے۔ تو اب ہم اس کو نا مکس اپ کر لیں گے۔ دہی اس کے اندر جانا چاہیے، اتنا زیادہ اس کے اوپر دہی ہونا چاہیے کہ یہ دہی کے اندر ڈپ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا تھوڑا سا اگر دہی اس کے اوپر ہوگا نا تو پھر وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے اس کے اوپر دہی لگا دیا مسالے والا، ٹھیک ہے۔ اس کو 1 گھنٹے کی ریسٹ کے اوپر چھوڑ دیں گے۔ میرینیشن جب کرتے ہیں نا تو 1 گھنٹہ کمپلسری ہے، لازمی ہے، آپ نے 1 گھنٹے سے کم ٹائم نہیں دینا۔ تو تب تک ہم دوسری چیز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کڑھائی لیں گے، کڑھائی کے اندر ہم نے پانی ایڈ کر لیا، اس کے اندر 1 چمچ میں نمک ایڈ کروں گا، اور اس کے بعد تو کھڑے مسالے تھوڑے سے ایڈ کر دوں گا، جس میں میرے پاس لونگ ہے، دال چینی ہے، بادیان کا پھول ہے، اور 1 بڑی الائچی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خوشبو کو بڑھانے کے لیے میں نے اس کے اندر پودینے کی چند پتیاں ایڈ کر دی، اور اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے۔ گرم کرنے کے بعد اس کے اندر 1 ٹیبل سپون ہم نا کوکنگ آئل ایڈ کر دیں گے۔ یہ کوکنگ آئل ایڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ چاول جب ہم بوائل کریں گے نا تو اپن چاول آپس میں چپکیں گے نہیں اور ٹوٹیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم 1 کلو چاول اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ یہ جو چاول ہے میں نے 1 گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھا تھا ان کو۔ یہ ساری چیزیں دیکھا کریں میں کیا چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں، پھر جب آپ کمپلیٹ میری ریسپی کو فالو کرتے ہیں نا تو انشاءاللہ جیسی میری ریسپی بنتی ہے نا ویسے ہی آپ کی بنے گی۔ 1 گھنٹہ پہلے میں نے چاولوں کو بھگو کے رکھا تھا، گرم پانی کر کے میں نے گرم پانی کے اندر ایڈ کیا۔ ٹھنڈے پانی کے اندر چاول آپ نے ایڈ نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ اور چمچ کو زیادہ نہیں چلانا، ہلکا ہلکا سا چمچ کو ہم نے چلانا ہے۔ زیادہ چمچ چلانے سے بھی چاول ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے اندر چاول ایڈ کرنے سے بھی چاول ٹوٹ جاتے ہیں یا جم جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے چاول پکنا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ ہم اس کو 4 سے 5 منٹ پکنے کے لیے چھوڑیں گے تاکہ ہمارے چاول اچھے طریقے سے کھلے کھلے سے پک جائیں۔ اور یہاں پہ ہم نے ان کو 100% نہیں پکانا، ہم نے تقریباً 80% اس کو یہاں پہ پکانا ہے۔ ہم نے جب 2 کنی رہ جائیں گے نا تب اس میں سے نکال لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب 20% رہ جائیں گے کوک ہونے میں اب ہم اس کو نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں اتنا، تھوڑی سی اس کے اندر جان ہے، تھوڑی سی کسر ہے، تو اب ہم اس کی آنچ کو کر دیں گے بند، باقی کے چاول ہم پکائیں گے دم کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اگر ابھی ہم نے سارے چاول پکا لیے تو دم میں کیا ہوگا کہ یہ سارے آپس میں چپک جائیں گے اور ایک گٹلی سی بن کے تیار ہو جائے گی، کھلے کھلے چاول نہیں بنے گے۔ اب ہم نے جو میرینیشن کیا ہوا چکن تھا وہ لیں گے، تھوڑا سا کوکنگ آئل کے اندر نا اس کو فرائی کرنا، ہم نے ڈیپ فرائی نہیں کرنا، شیلو فرائی اس لیے کرنا ہے کہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے، اس کے اوپر صرف اور صرف اس ٹائم پہ ہم نے کلر لے کے آنا ہے، اس کو پکانا بالکل نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیے گا کہ یہاں پہ اس کو پورا کوک کر لینا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں کہ ہم نے یہاں پہ 30% تک کوک کرنا ہے، اور اس کے اوپر کلر پیارا سا لے کے آنا ہے، جیسا ٹکوں کے اوپر کلر ہوتا ہے نا وہ والا کلر ہمیں اس جگہ پہ چاہیے۔ تو ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے اچھے طریقے سے، اور یقین مانے یہ ریسپی بہت ہی زبردست ہے۔ میں نے 2-3 مرتبہ بنا کے ٹرائی کی، اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر رہا ہوں۔ تو آپ نے لازمی طور پہ گھر میں بنانے کی ٹرائی کرنی ہے۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔
تو یہاں پہ 8 سے 10 منٹ لگیں گے اس کو فرائی کرتے ہوئے۔ میڈیم ٹو لو فلیم ہونی چاہیے، تیز فلیم ہوگی تو یہ جل بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے آرام سے، محبت سے، بڑے دھیان سے کام کرنا ہوتا ہے تاکہ ہماری جو ریسپی ہے جو ہم بنا رہے ہیں وہ بالکل پرفیکٹ بن سکے۔ تو 8 سے 10 منٹ کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اس کے اوپر کلر آ چکا ہے، یہی ہمیں چاہیے تھا۔ اب ہم آنچ کو کر دیں گے بند اور اس کو کرتے ہیں سائیڈ کے اوپر۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 کپ کوکنگ آئل کڑھائی کے اندر ایڈ کر لیں گے اور ایک کٹا ہوا بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا، وہ اس کے اندر کاٹ کے شامل کر دیا اور اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے۔ اچھا، اس کے اوپر ڈارک کلر نہیں لے کے آنا، جب جیسے ہی لائٹ سا کلر اس کے اوپر آ جائے گا نا تو ہم نے اس کے اندر لہسن ادرک کی پیسٹ ایڈ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ہلکا سا کلر اس کے اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا، ایک بار چمچ کو چلا دیں گے اندر اس کے، اور اس کے بعد ہم اس کے اندر لہسن ادرک کی پیسٹ 1 چمچ بھر کے ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب بھی چکن بناتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ لہسن ادرک کی پیسٹ کی کوانٹٹی تھوڑی سی زیادہ رکھا کریں تاکہ جتنی بھی چکن کی سمیل ہوتی ہے نا وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہسن ادرک کی پیسٹ کو ہم اس کے اندر بھون لیں گے تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ تو 2 سے 3 منٹ یہاں پہ ہم نے اس کو دینے ہیں۔ 2 سے 3 منٹ بھوننے کے بعد ہم نے اس کے اندر کٹا ہوا 1 عدد ٹماٹر ایڈ کر دینا ہے، بڑا بڑا کاٹ کے ڈالنا ہے، بڑے سائز کا ڈالنا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کو بھی ہم بھون لیں گے تاکہ جو ٹماٹر کا کچا پن ہوتا ہے، جو پانی ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اچھے طریقے سے مسالے بھوننے کے بعد جب ہم اپنی ریسپی کو ڈن کرتے ہیں نا تو یقین مانے کھانے کا مزہ ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے اس کو بھی اچھے طریقے سے بھون لیا۔ اب ہم اس کے اندر مسالے ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے 1 چمچ نمک ایڈ کر دیا، آدھا چمچ لال مرچی، آدھا چمچ میں نے سوکھا دھنیا پسا ہوا، اور تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ ایڈ کیا اور کٹی ہوئی کالی مرچ ایڈ کر دی تھوڑی سی، ٹھیک ہے۔ مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ تو کم یا زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسالوں کو بھی ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ مسالے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اپنا فلیور ہمیں دے دیں۔ اس کے بعد 3 ٹیبل سپون یہاں پہ میں دہی ایڈ کر دوں گا، یہ لازمی طور پہ ایڈ کرنا ہے۔ اگر دہی ایڈ نہیں نہ کریں گے تو وہ کھٹی کھٹی سی بریانی نہیں بنے گی۔ بریانی کے اندر ہلکی سی کھٹاس ہونی چاہیے کہ آپ کے منہ میں نا ٹیسٹ آنا چاہیے کہ کھٹی کھٹی سی بریانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر زبردست مزہ آتا ہے کھانے کا۔ تو دہی ڈال کے ہم نے اس کو نا بھون لینا ہے، اور سائیڈوں سے کوشش کیا کریں کہ چمچ کو نا چلاتے جایا کریں، یہ سائیڈوں سے کھانا بہت جلدی جل جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہم نے مسالے کو جب بھون لینا ہے تب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چکن۔ یہ دیکھیں جی چکن جو ہم نے ٹکے بنا کے رکھے تھے وہ سارے کے سارے اس کے اندر جائیں گے۔ اب یہاں پہ ہم نے اس کو پکانا ہے 100%، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے ان کو 30% کک کیا تھا، 70% رہتے ہیں، تو 70% ہم نے چکن کو یہاں پہ پکا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے اتنا اس کو پکانا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کچا پن نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اس کو بھی بھونتے ہوئے 8 سے 10 منٹ لگائیں گے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ گریوی اس کی بنا لیں۔ گریوی لازمی ہے، لازمی طور پہ ہم نے بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو 8 سے 10 منٹ بھونتے ہوئے پکائیں گے۔ اس کے اندر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا چمچ چلاتے جائیں گے، اگر چمچ نہیں چلائیں گے تو نیچے سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا کھانا جل جائے، اس لیے آپ نے چیک کرتے جانا ہے کہ کھانا جل تو نہیں رہا، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی پرابلم تو نہیں۔ آپ نے چیک کرتے ہوئے اس کو 8 سے 10 منٹ اسی طریقے سے میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر پکانا ہے۔ تو اس کنڈیشن کے اوپر آ کے نا جب ہم اس کو اچھے طریقے سے کوک کر لیں گے تو کوئی بھی آپ کے گھر میں بچا ہوا بریانی مسالہ کسی بھی برانڈ کا پڑا ہونا، آپ نے وہ 1 چمچ بھر کے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ مسالہ اس لیے ایڈ کیا کیونکہ جو بازار کا بریانی مسالہ ہوتا ہے نا اس کے اندر انہوں نے سینٹ ڈالے ہوتے ہیں جو کہ خوشبو بس دیتے ہیں، بہت زبردست اس سے خوشبو آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ کمپلسری ہے بریانی مسالہ آپ نے لازمی طور پہ ایڈ کرنا ہے، کسی بھی برانڈ کا ہو آپ نے ایڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہمارا پک چکا ہے چکن، اب ہم جائیں گے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے جو چاول ریڈی کر کے رکھے تھے، چاول کی تہہ ایک لگا دیں گے، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے جو چکن ابھی ریڈی کیا وہ اس کے اوپر لگا دیں گے، مسالہ زیادہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی نا 4 لیئرز بنائیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ مسالہ بھی لگا دیا، ساری چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس کے بعد ایک لیئر لگانے کے بعد تھوڑا سا فوڈ کلر اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے، کیونکہ جو بریانی ہوتی ہے نا وہ اس کا کلر ہوتا ہے یلو کلر کا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یلو کلر اس کے اندر ایڈ کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر چاول لگائیں گے اس طریقے سے، یہ دیکھیں چاولوں کو نا ہم نے پھیلا کے لگانا ہے، ایک ہی جگہ پہ نہیں رکھ دینا۔ اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر چکن لگا دیں گے اس طریقے سے، یہ دیکھیں بہت آسانی سے بن جانے والی یہ ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے۔ آپ لازمی طور پہ گھر میں بنا کے کھائیے گا اور مجھے فیڈ بیک میں لازمی طور پہ آپ نے بتانا ہے
کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی اور آپ کو میری ریسپی کیسی لگی۔ کمنٹ سیکشن میں لازمی طور پہ آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر تھوڑا سا فوڈ کلر آ جائے گا، یہ دیکھیں جی، اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر چاول آئیں گے۔ تو یہاں پہ ایک بات کو آپ نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے نا ہم نے اس کے اندر چاول ڈالے تھے، اس کے بعد چکن ڈالا تھا، اس کے بعد دوبارہ سے میں نے چاول ڈالے، پھر سے چکن ڈالا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے اوپر گارنش کر دیں گے پودینہ اور ہرا دھنیا، خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے، خوشبو کو بڑھانے کے لیے تھوڑے سے لیمن کے سلائسز ایڈ کر دیں گے، اور ٹماٹر تھوڑے سے کٹے ہوئے اس طریقے سے گول گول ایڈ کر دیں گے۔ ایڈ کرنے کے بعد ابھی اس کے اوپر اور چاول آئیں گے، آپ نے سارے سٹیپ دیکھنے ہیں کہ میں کس طریقے سے تہ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہاتھ کی مدد سے ہلکے ہلکے چاول لگا دینے اس کے اوپر، بس ٹھیک ہے، اتنے سے۔ اس کے بعد ہم اس کے اوپر دوبارہ سے فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے اور 12 منٹ کا اس کو لگا دیں گے دم۔ 12 منٹ دم لازمی طور پہ آپ نے لگانا ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کرنا، ورنہ آپ کی ریسپی خراب ہو جائے گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ 12 منٹ گزر چکے ہیں، تو ہم ڈھکن کو اٹھاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی زبردست ہماری بریانی بن کے تیار ہوئی ہے۔ آپ بھی اس کو گھر میں بنائیں، وہ خود کھائیں، بچوں کو کھلائیں۔ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے ایک محبت بھرا تحفہ ہوتا ہے، ایک انعام ہوتا ہے۔ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے ڈھیر ساری دعاؤں میں اجازت، میں آپ سے ملوں گا کسی بھی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔